کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ بھی حاصل کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو آج کا جلسہ ہے جس کو وہ یوم تشکر کے طور پر منا رہے ہیں, یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں, سیاسی حلقوں میں, صحافتی حلقوں میں بھی دو رائے پائی جاتی ہے کہ کیا اس کو وکٹری قرار دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے. اگر یہ وکٹری ہے تو پھر اس کے آگے کے اثرات کیا ہوں گے. عمران خان صاحب کس حد تک اس جیت کو سیلیبریٹ وہ کر رہے تو رہے ہیں, لیکن یہ جیت کس حد تک ان کے لیے آگے کی کامیابیوں کا پیش خیمہ بن سکتی ہے اور گورنمنٹ کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. PMLN سے آپ کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل گرفتار بھی ہوئے تھے, وہ مناظر بھی آپ نے دیکھے, تو یہ تو ایک وہ پروسیس سے گزر کے بھی آ چکے ہیں ہمارے پاس. بہت شکریہ ولید اقبال صاحب آپ کا. میں سر پہلے ولید اقبال صاحب آپ ہی پاس آتا ہوں کہ آپ یوم تشکر منا رہے ہیں آج, کس طرح آپ اس کو اپنی جیت گردانتے ہیں؟ یو تھنک اٹس اے وکٹری؟ سپریم کورٹ نے جو کہا, کیونکہ آپ پہ تنقید کرنے والے یا PMLN والے یہ کہتے ہیں کہ یہی بات تو 8 مہینے پہلے بھی ہو رہی تھی. دیکھیں جی, ہماری وکٹری یہ اس طرح سے ہے کہ آپ ذرا, اور یہ بڑی سمپل سی, بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. ہمارے اس سارے احتجاج اور اس مظاہرے میں دو مطالبات تھے, یا استعفیٰ دو یا تلاشی دو. اب تلاشی پہ وہ آمادگی ہو گئی ہے. تلاشی جس نوعیت کی اور جس سطح کی جو تھی, ہم کوشاں تھے جس کے بارے میں, اس پہ جو ہے, اب آپ اندازہ کریں سپریم کورٹ میں جب کل کیس لگا ہے تو پہلا رد عمل جو تھا میاں نواز شریف کے وکلاء کا یا ان کے جو وکیل سلمان اسلم بٹ صاحب ہیں جی, وہ یہ تھا کہ جی ابھی مجھے تو ابھی 1-2 روز پہلے یا 4 روز پہلے انگیج کیا گیا ہے, مجھے تو ٹائم دیں. تو یہ نان سیریسنس, سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ 8 مہینے سے آپ تیاری کر رہے تھے. اس وقت سپریم کورٹ نے اس پہ نان سیریسنس کی جو ہے بات کی, اور پھر دیکھیں کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر وہ جواب نہ دینا, اور یہ وہ سے اپنا وہ آمادگی آئی کہ نہیں جی ہم کمیشن کے آگے پیش ہوں گے اور ہم کوئی ہمارے اعتراضات جورسڈکشن یا اس پہ نہیں ہے. کیونکہ جب جواب آنا ہوتا ہے تو جواب میں تو 25 قسم کے اعتراض ہوتے ہیں کہ جورسڈکشن نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ہمارا نام نہیں ہے اس میں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اب انہوں نے آ کے سر تسلیم خم کیا وہاں. اب مجھے تھوڑا ٹیکنیکلی یہ بتائیے گا ناظرین کے لیے کہ جو جواب مانگا گیا ہے, یعنی کہ کہا گیا ہے کہ آپ 3 تاریخ تک اپنے TORs لے کر آئیں, جی ہاں جی ہاں, یہ فریقین سے کہا گیا ہے یا پھر تمام جو اپوزیشن ہے اس سے کہا گیا ہے کہ TORs اور حکومت کے ساتھ بنا کے لے کر آئیں؟ اس کا جی میں آپ کو 100% ایکوریٹ جواب تو نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کے لیے تو مجھے خود, اگر میں وکیل اس میں ہوتا کیس میں اور میں موجود ہوتا کورٹ میں, تو یہ تھوڑی سی باریکی ہے اس میں, تو اس کا مجھے اندازہ وہاں سے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں عوام کا کنفیوژن دور ہونا چاہیے. ہم کوشش کریں گے کہ جو وکیل جو یہ کیس پریزنٹ کر رہے ہیں, جو یہ کیس لڑ رہے ہیں, ان میں سے اگر ہمارے ساتھ تھوڑی دیر تک اگر کوئی لائن پہ آئے, بابر روان صاحب آئے ہمارے ساتھ, یا حامد خان صاحب آئے, یا نعیم بخاری صاحب, جی نعیم بخاری, ان سے ہم یہ پوچھیں گے ضرور کہ جب جواب مانگا گیا ہے یعنی TORs کے حوالے سے, وہ فریقین سے مانگا گیا ہے یا پھر یہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ, جیسے کہ پہلے ایک نیگوسیشن چل رہی تھی, وہ اپوزیشن اپنے TORs لے کر. میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکتا ہوں ویسے اگر آپ چاہیں. پلیز ذرا اس کو ایکسپلین میں روشنی ڈالتا ہوں کہ جی مجھے اتنا اپنا جو یہ اس حد تک, جس طرح میں نے عرض کیا, میں خود نہ سپریم کورٹ میں کل تھا, میں تو لاٹھیاں کھا رہا تھا اور پھر تھوڑے حوالات میں رہا, لیکن اور ٹیئر گیس بھی ساتھ چلی اور ربر بلٹس بھی چلی, سارا کچھ ہوا. اور اچھا, ہم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیٹل ہارڈنڈ جو ہیں ہماری اب لاہور کے جو ساتھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے, اور میں خود, اور میرے ساتھ میں داد دیتا ہوں جنرل سیکرٹری حماد اظہر صاحب جو ہیں, نوجوان قیادت جو لاہور کی ہے. جی, میں نے کیس کو پڑھا ضرور ہوا ہے, کیونکہ یہ تو ایک آدھے مہینے پہلے سے فائل ہوا تھا پہلے رجسٹرار نے. ہمارے کیس میں فریقین, ایک طرف ہم ہیں, یعنی کہ عمران خان صاحب خود ہیں پٹیشنر, اور دوسری طرف میاں صاحب اور ان کی فیملی ہے, ان کی اولاد, ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی اور ان کے داماد. تو جہاں تک ہمارے کیس کا تعلق ہے, یہ تو واضح ہے کہ دونوں سائڈز سے, مطلب میاں نواز شریف اور ان کی فیملی ایک طرف اور عمران خان ایک طرف, یہ تو آپ کا کیس ہے, اور اس کے علاوہ چند اور کیس بھی ساتھ فکس تھے. طارق اسد صاحب تھے ایک پٹیشنر, اور غالباً ان کی میں نے اخبار میں یہاں پر میں انجم رشید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, اور میں ایک اپڈیٹ بھی دے دوں, یاسمین راشد صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے, الیکشن کمیشن کی وہ بات موجود تھی, انہوں نے کہا کہ جو ان کا کیس ہے وہ پیناما لیک سے بالکل مختلف ہے, وہ میاں نواز شریف صاحب کی ٹیکس چوری سے متعلق ہے. تو پیناما لیکس کے تناظر میں نہ اس کیس کو دیکھا جائے, نہ اس کی کارروائی اس تناظر میں کی جانی چاہیے, بالکل علیحدہ رکھنا چاہیے. میں کوشش کروں گا اس پر بات ہو, اور ہمارے جو رپورٹر وہاں پر موجود ہیں ان سے کچھ مزید ہم تفصیلات بھی حاصل کرنے تھوڑی دیر تک. ڈاکٹر صاحب, تلاشی یہ چاہ رہے تھے,
تلاشی کے لیے سپریم کورٹ نے جو ہے ایک پلیٹ فارم فراہم کر دیا, ان کو یہ قابل قبول بھی ہے. بالآخر یہ سوچا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پریشر انہوں نے بلڈ کیا تھا یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے, اور اس پریشر میں جو آپ نے ظلم ڈھایا ہے ان کے کارکنوں پہ, مارا پیٹا گیا, یہ خود سامنے بیٹھے ہیں جن کو کتنی بربریت کے ساتھ ان کو لے جایا گیا, یہ کوئی اچھا طریقہ تھا آپ کا؟ امیر, پہلی چیز تو یہ کہ میں افسوس کرتا ہوں 16 سال مجھے ہو گئے ہیں سیاست میں, عمران خان کو 20 سال ہوئے ہیں مگر مجھے 16 سال ہوئے ہیں. میں 2002 میں پہلی مرتبہ 4 سال جونیئر ہیں نا, 4 سال ان سے جونیئر ہوں, مگر ان 16 سال میں نے بہت کچھ سیکھا جی, کہ جہاں پہ آدمی غلط ہو وہ غلطی ماننی چاہیے, جہاں پہ آدمی کا اسٹینڈ ہو, صحیح اسٹینڈ ہو تو وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے. مگر اس طریقے سے یو ٹرن لینا اور اس طریقے سے لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا اور اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانا, کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں قانون بنانے والے کے اوپر ڈبل ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کبھی قانون کو توڑے نہیں. تو یو ٹرن کیسے کہیں گے آپ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو کہتے ہیں نا میاں صاحب یا آپ استعفیٰ اس دو یا طریقے تلاشی سے دو. تلاشی یہ, اب آپ مجھے بتاؤ, آپ کا ضمیر اس باتوں سے مطمئن ہے؟ یہ میاں صاحب نے, آپ کل سے دیکھ رہے ہیں, یہ 2 مرتبہ یہ اسمبلی کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کر چکا ہے. سپریم کورٹ کے اوپر آج نہیں 6 مہینے پہلے اعتماد, یہ تو اس نے تو اور ملک قوم کا ٹائم ضائع کیا ہے. کل سے جو سارے تبصرے ہو رہے ہیں, نہیں, اس سے پہلے کوئی ڈیڈ لائن تو نہیں تھی نا کہ جناب آج کے دن آپ آئیں اپنے ٹی او آر لیں, آپ تو لٹکائے جا رہے تھے معاملے کو. کوئی لٹکائے نہیں, ہم نے پہلے بھی پی ایم صاحب نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ جس بھی طریقے سے اس کو ہینڈل کرے میں وہاں پہ ہر قسم کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلے بھی سپریم کورٹ کے پاس تھا, آج بھی. مگر کل سے آپ دیکھیں کہ 3 دن سے جو یہ دعویٰ جو لاک ڈاؤن کا کیا جا رہا تھا, پھر کل اچانک انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 ورکر شہید ہو گئے. یار زندہ لوگوں کو آپ نے شہید کہہ دیا, پھر آپ کہتے ہو کہ شہید نہیں ہوئے تھے, پھر ہمیں غلط رپورٹ ہوئی تھی. مانا ایسی غلط رپورٹیں دینا, زندہ لوگوں کے نام سے کہنا کہ بھائی وہ مر گئے, جیرے اس کو آپ نے زندہ کو آپ نے لوگ آئے ہوئے تھے, کوئی یار ایسی چیزیں آپ دیکھیں. آج ساری اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ساری, کوئی پولیٹیکل پارٹیز عمران خان کی پولیٹکس کو میچور نہیں کہتی ہے. ایون جب کل پریس کانفرنسز کی ہو رہی تھی, ایک جہانگیر ترین, کیونکہ کے پی کے گورنمنٹ کو گورنر راج کا خطرہ تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ ڈیسیشن کرایا, مگر آپ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو دیکھیں کہ وہ بالکل ایسے بیٹھے تھے, اور مگر جہانگیر ترین کے ایک کے چہرے کے پھر امیر میں اس کو پھر بھی دیر آئے درست آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اب کہتا ہوں کہ اب صحیح, میں اب چاہتا نہیں, میں ابھی میری بات کمپلیٹ کرنے نہیں, ایک منٹ. بات سمپل میں یہ ہے کہ اب کم سے کم دیر آئے درست آئے. جو قانونی طریقے پہ اب آئے ہیں, مہربانی کر کے ایسی کالیں, ایسے انتشار والی اسپیچز, ایسی انتشار والی زبان ایک لیڈر کو اچھی نہیں لگتی ہے, ایک اچھے لیڈر کو اچھی نہیں لگتی ہے. کم سے کم فیضان خان ہمارے نمائندے موجود ہیں الیکشن کمیشن کے باہر, ان سے ہم بات کرتے ہیں. فیضان, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہاں پر پہنچی, ان کا موقف ہے کہ جی ان کی پٹیشن جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. کچھ ڈیٹیل بتائیے گا, ان کی پٹیشن آخر کہتی کیا ہے, متن کیا ہے اس کا, اور ان کا اپنا جو اس پہ احتجاج تھا ذرا وہ بتائیے گا. جی بالکل, اچھا ٹیکنیکل پرابلم ہے, دوبارہ دیکھو آپ کو یاسمین وہ پی ٹی آئی کی ہے نا جی, پی ٹی آئی کبھی الیکشن کمیشن میں, کبھی سپریم کورٹ میں, کبھی یہ ہتھ کھڑے ان چیزوں کا. جب سپریم کورٹ میں ایک چیز کا ڈسکس چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو ٹی وی کے اوپر ڈسکس کرنا ہے. انجم رشید صاحب دیکھیں, 2 چیزیں ہیں, 2 رائے بھی ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر جیت ہے تو آپ کی رائے میں کس طرح سے جیت ہے, اور اگر نون لیگ یہ کہتی ہے کہ یہ یو ٹرن ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی یو ٹرن ہے جو عمران خان صاحب نے لیا؟ میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے لیے کسی حد تک جیت ہے, کیونکہ جو ابھی سپریم کورٹ میں معاملہ گیا ہے, سپریم کورٹ میں معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹی او آرز مانگے ہیں. ٹی او آر جو ہے وہ پہلے سے تیار ہیں جی, اور جو اپوزیشن کے ٹی او آرز ہیں وہ میاں نواز شریف نہیں مانتے, اور میاں نواز شریف کے جو ٹی او آرز ہیں وہ اپوزیشن نہیں مانتی. اچھا, اب ٹی او آر جو ہیں, ٹی او آر کی منظوری جو ہے وہ سپریم کورٹ نے نہیں دینی. سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. آواز نہیں آ رہی. سپریم کورٹ کے پاس اچھا ٹی او آرز کو فائنل کرنے کا اختیار نہیں ہے.
TORs کو فائل کرنے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ اچھا انجم صاحب سر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں سوری آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں میں چاہوں گا اس پر بحث ہو لیکن چونکہ آپ کی آواز کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے اور باقی دوسری چیز آواز کا مسئلہ کلیئر کر کے دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں امیر دوسری ایک چیز آپ نے کل نوٹ کی پرسوں ایک KP کے گورنمنٹ ان کے پاس تھی جن کے ریسورسز کو استعمال کیا گیا باقی آپ کو پنجاب اور سندھ کے اندر کوئی بھی ایسی انکانسٹیٹیوشنل موو کی کوئی سپورٹ نہیں ملی آنے نہیں دیا آپ دیکھیں یار کون سے سندھ سے لوگ آ نہیں سکتے تھے 3-4 بندے تھے سندھ کے جو لیڈر سمجھ سے پنجاب کے بھی کوئی بات یہ ہے کہ پنجاب کے روڈ تو بند نہیں تھے پنجاب کی کہاں روڈ بنتے پنجاب سے سارے لوگ جس کو جیسے آنا تھا بات یہ ہے کہ انکانسٹیٹیوشنل موو کی کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے ایون آپ کے جو ٹیلی ویژن کے اوپر بھی اینکر اینالسٹ جو بیٹھے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا ایک قانون کیوں آج اگر یہ جلسہ کریں ہم ان کو فیصلے نہیں کریں ہر قسم کی فیسلٹی دے رہے مگر جب قانون کو توڑا جائے گا تو قانون حرکت میں آئے گا لاک ڈاؤن کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا میں سمجھتا ہوں کل کے واقعے کے بعد اب عمران خان کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ قانون کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے یہ کم سے کم تو سر آپ نے بھی کھلواڑ کیا نا ہم نے کون سا عمران خان کی رہائش گاہ کو سیل کرنا اس کے ارد گرد پولیس کے پہرے بٹھا دینا 3 جگہوں پہ نہیں ہم اگر سیکیورٹی عمران خان کے گھر کی نہیں رکھتے کل کچھ ہو جاتا تو بھی یہ نیا ماڈل ٹاؤن نیا ماڈل بھائی امین گنڈاپور وہاں پہ ہتھیار لے کے جا رہا تھا ہمیں کیا پتا کیوں لے کے جا رہا ہے یہ ساری چیزوں کو ہمیں مانیٹر کرنا پڑتا ہے کوئی بھی فیضان ہمارے نمائندے موجود ہیں جی ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ فیضان بتائیے گا سوال میں اپنا دہرا دیتا ہوں یاسمین راشد صاحبہ کی پٹیشن کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ اس کو پیناما لیز کے تناظر میں نہ دیکھا جائے وہ بالکل مختلف ہے آپ تفصیلات ذرا مزید بتائیے گا جی بالکل یہ تحریک انصاف کی رہنما ہے یاسمین راشد پہلے جو ہے الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے میٹنگ انہوں نے کہا ہے کہ 5 مہینے سے جو ہے وہ میرا کیس التوا ہے الیکشن کمیشن میں اور وزیر اعظم کی نااہلی کے حوالے سے میں نے کیس دائر کیا ہے اس کی بالکل الگ نوعیت ہے علامہ لیز کا جو معاملہ ہے وہ تو ایک بالکل چھوٹا سا ایشو ہے یہ تو ٹیکس چوری کا معاملہ ہے جو وزیر اعظم کی اس کے حوالے سے بھی میں نے جو ہے وہ کیس دائر کیا ہوا الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب اس کا یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو ہے وہ اب ہم کریں گے اس کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے اس فیصلے پہ اور میرے فیصلے کو جو ہے وہ سنا جائے یہ کہنا ہے ان کا اب تک اچھا ٹھیک ہے تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ان کی اس استدعا پہ الیکشن کمیشن نے کوئی جو ہے وہ رسپانس دیا ہے یا پھر ان کو کوئی ڈیٹ مل گئی آگے کی نہیں بالکل ابھی تو الیکشن کمیشن نے ان کو اس حوالے سے رسپانس نہیں دیا اور اسی حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن مجھے رسپانس نہیں دے گا تو میں دوبارہ پھر عدالت میں جانے کا اور دوبارہ جو ہے ایک نیا ریفرنس جو ہے وہ فائل کرنے کا کوئی فیصلہ کروں گا اچھا فیضان یہ بتائیے گا کس حوالے سے ٹیکس چوری کا انہوں نے جو ہے وہ حوالہ دیا ہے اپنی اس پٹیشن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ پرانے اپنے اثاثہ جات کی تفصیلات جمع کروائی تھیں اور اس کے حوالے سے ٹیکس ریٹرنز جو جمع کروائی تھی وہ مکمل نہیں ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس میں اپنے جو اثاثہ جات ہیں پاکستان میں اس کی بھی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں نہیں جمع کرائیں اس حوالے سے وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ اپنی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ جمع کرائیں اور جو ٹیکس انہوں نے نہیں دیا اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ انہوں نے ٹیکس جو ہے یہ اب تک کیوں نہیں دیا اچھا ٹھیک ہے فیضان خان بہت شکریہ آپ کا ناظرین ایک وقفہ کے بعد جب حاضر ہوں گے ہمارے مہمانوں سے گفتگو تو چل ہی رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم نقطہ اور ایک ایسا کنفیوژن ہم کوشش کریں گے کہ دور ہو جائے کہ سپریم کورٹ نے جو جواب مانگا ہے جمعرات کے دن یعنی 3 تاریخ کو وہ جواب ان لوگوں سے مانگا ہے جو اس پٹیشن میں فریقین ہیں یا اگر اپوزیشن کی اگر بات کی ہے تو پھر اپوزیشن متفقہ اپوزیشن اس میں پھر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آتی ہے خالی تحریک انصاف کو تو اپوزیشن ہم نہیں کہہ سکتے اگر ایسا ہے تو پھر اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا کسی اور سے رابطہ کیا پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا تو اس پر ہم بات کریں گے کوشش کریں گے کوئی وکیل بھی ہمارے ساتھ وہ موجود ہوں جو اس پٹیشن کو دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بریک کے بعد بات کرتے ہیں نہیں
ہم حاضر ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ناظرین ابھی تک الیکشن کمیشن کی کارروائی یہ ہوئی ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ اپنی پٹیشن کو الگ تناظر میں دیکھنا چاہتی ہیں استدعا انہوں نے کی ہے کہ وہ فی الحال بالکل مختلف طور پہ دیکھا جائے، لیکن جب تک سپریم کورٹ میں کارروائی چل رہی ہے تب تک جو ریفرنسز داخل کیے گئے تھے ان کو فی الحال کے لیے روک دیا گیا ہے۔ انجم صاحب، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو میں آپ سے سوال میں نے بریک سے پہلے یہ کیا تھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی رائے میں کہ یہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے لیے جیت ہے اور اتنی بڑی جیت ہے کہ وہ آج یوم تشکر منا رہے ہیں؟ ایک دوسرا یہ ناقدین اور پی ایم ایل این کے جو رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی بات تو ہم پہلے کر رہے تھے تو اس میں نیا کیا ہے؟ بالکل درست ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی بڑی فتح نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی کہ وہ یوم تشکر منائیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ٹی او آر جو ہیں وہ دونوں پارٹیاں، تینوں پارٹیاں، چاروں پارٹیاں میرے سامنے لائیں۔ اچھا، جو ٹی او آرز ہیں وہ عمران خان صاحب کے بھی بنے ہوئے ہیں اور میاں نواز شریف کے بھی بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان کے ٹی آر وہ ہیں جو سینٹ میں اعتزاز احسن نے ایک ایکٹ کے طور پہ، بل کے طور پر جو ہے وہ انکوائری کمیشن کا ٹی آر جمع کرائے ہیں، اور جو میاں نواز شریف ہیں ان کی کیبنٹ کے پاس بھی جو ہے وہ ایک انکوائری کمیشن کا ایک بل تیار ہے۔ اچھا، دونوں بلوں میں فرق یہ ہے کہ جو عمران خان کا جو ٹی آر ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے پاناما لیکس پہ انکوائری میاں نواز شریف کی ہوگی، اور جو میاں نواز شریف کا انکوائری کمیشن ہے اس پہ جو ہے 1947 سے جو ہے وہ انکوائری شروع ہوگی، اور صرف پاناما پہ نہیں ہوگی بلکہ باقی تمام کرپشنز پہ ہوگی اور بینک لونز پہ ہوگی۔ اور سپریم کورٹ کے پاس جو ہے وہ ٹی او آرز کو منظور کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ٹی او آر جو ہے وہ ٹی او آر کی منظوری دینی ہے پارلیمنٹ نے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بالا تر ہے۔ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کوئی آرڈر نہیں کر سکتا، اور لیجسلیشن کرنا جو ہے یہ لیجسلیشن ہونی ہے جو سپریم کورٹ جو ٹی او آر کی بات کر رہا ہے اس کے لیے لیجسلیشن ہونی ہے، اور لیجسلیشن کرنی ہے انجم صاحب یہ ایک دن میں کیسے ہو جائے گا سب؟ دیکھیں آج 2 تاریخ ہے، کل کی آخری تاریخ ڈیڈ لائن ہے، یہ پھر ایک دن میں سب کچھ کیسے ہو جائے گا؟ بھئی یہ ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ بات مانے سپریم کورٹ کی۔ پارلیمنٹ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ غلط کہہ رہی ہے، ہم یہ ٹی آرز نہیں مانتے، تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ سپریم کورٹ کے پاس تو پارلیمنٹ کو آرڈر دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ تو میاں نواز شریف تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا، اگر آپ فیل ہو جائیں گے ٹی او آرز دینے میں، تو پھر سپریم کورٹ خود اپنے ٹی او آرز کے تحت کارروائی شروع کر، تحقیقات شروع کر دے گا، ہیئرنگ شروع کر دے گا۔ اچھا، وہ ایک بالکل نیا پروسیس ہے، وہ پروسیس ہے جس پروسیس کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پرویز اشرف کے خلاف کارروائی شروع کی تھی۔ وہ پروسیس ہے جس پروسیس کے تحت سپریم کورٹ نے حامد سعید کاظمی صاحب کے خلاف کارروائی شروع کی تھی۔ وہ پروسیس ہے جس پروسیس کے تحت سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف کارروائی شروع کی تھی۔ لیکن ابھی وہ پروسیس جو ہے وہ ابھی بہت مبہم ہے، وہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ سپریم کورٹ وہ پروسیس اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ابھی تک اس طرح کی کوئی بات نہیں کیا، اور کیا یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انکوائری خود سے کر لے، کیونکہ یہ کیس تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہاں، سپریم کورٹ جو ہے وہ نیب کو آرڈر کر سکتا ہے کہ وہ جلدی انکوائری کرے، لیکن ابھی ایسی کوئی وکٹری نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ کلیئر کروں، میں سر آپ کے پاس آتا ہوں۔ کل جو سپریم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دوبارہ پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا، اب ایک دن میں سب کچھ کیسے کریں گے آپ؟ سپریم کورٹ نے کل یہ کہا کہ آپ نے ٹی او آرز گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں اپنے جو ہے وہ ضد کے اوپر ٹھہری ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیزیں فائنل نہیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں جوڈیشل کمیشن اگر ہم بناتے ہیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے کل ہمیں ٹی او آر دے 3 تاریخ کو، ورنہ ہم ٹی او آر سے فائنل کریں گے، وہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ جب گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں جب مل کے لکھ دیتی ہے سپریم کورٹ کو، تو پھر اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پھر سپریم کورٹ جو ٹی او آر فائنل کرے گی وہ تھرو آرڈیننس بھی ٹی او آر فائنل ہو سکتے ہیں، وہ ایز اے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، وہ دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر ایک دن میں پاس بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم دونوں متفق ہو کے آج بھی کریں، مگر آج بھی دیکھیں نا جو سیاست ہو رہی ہے، آج کے پی کے سے جو لوگ ایم پی ایز وغیرہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب تو کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ چیف منسٹر مینس گورنمنٹ، وہ سارا دن ان ڈانس اور ان دھنوں میں لگی ہوئی ہے، کے پی کے گورنمنٹ افیکٹ ہو رہی ہے، لہٰذا ہم کے پی کے گورنمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، ہم ایسی موو نہیں چاہ رہے، مگر وہاں پہ عوام بھی چاہ رہی ہے، کیونکہ کل انہوں نے پختونوں کی ڈاکٹر صاحب، پختونوں کی کل جو بات کی، ڈاکٹر رمیش، کل جو پختونوں کی جو بات کی ہے، ڈاکٹر رمیش،
میاں نواز شریف جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے پابند نہیں ہیں کہ وہی ٹی او آر منظور کر لیں جو سپریم کورٹ سجیسٹ کرے, اور سپریم کورٹ میاں نواز شریف سے ٹی او آر منظور نہیں کروا سکتا, کیونکہ ٹی او آر جو ہے وہ لیجسلیشن ہے, اور لیجسلیشن سپریم کورٹ کا رائٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کرے یا قانون سازی کرنے کو کہے. میں سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کی کوڈ نمبر 1 میں سپریم کورٹ کی کوڈ نمبر 1 میں کم سے کم 25 مرتبہ میں بھی کیس لڑ چکا ہوں, خود پیش ہو چکا ہوں. سپریم کورٹ کے اندر اگر سپریم کورٹ دونوں سے کل لکھوا دیتی ہے, گورنمنٹ اور اپوزیشن سے, کہ میں جو ٹی او آرز ہم بنا کے دیں گے وہ آپ کے, اگر ہم وہاں پہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہمیں وہ قابل, پھر ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے, اور ہم نے وہ کہہ دیا ہے, اپوزیشن بھی کہہ دے گی. ڈاکٹر صاحب اگر پارلیمنٹ کہے کہ یہ ٹی او آر جو ہیں اس پہ قانون سازی ہم نہیں کرتے, تو کیا سپریم کورٹ کیا پارلیمنٹ کو آرڈر کر سکتا ہے؟ جب گورنمنٹ ایک میجارٹی میں, دوسری طرف جو اپوزیشن جو اس کے خلاف گئی ہے, دونوں لکھ کے دے دیتے ہیں, کیا وہ مورلی اپوزیشن, وہ مورلی اس کو ڈیفینڈ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نہیں, کہ میاں نواز شریف نہیں مانے گا, میاں نواز شریف نہیں مانے گا, میاں نواز شریف کبھی نہیں مانے گا. رات تک ٹی او آرز لانے کو کہا ہے, وہ فریقین کو کہا ہے کہ متفقہ اپوزیشن کو کہا ہے. اگر متفقہ اپوزیشن کو کہا ہے پھر آپ کی بات سچ ثابت ہوتی ہے, لیکن اگر فریقین کو کہا ہے جو اس کیس میں پٹیشنرز بھی ہیں اور ڈیفینڈنٹس ہیں, تو پھر معاملہ بالکل مختلف ہے. پھر پی ٹی آئی اور نون لیگ کو آمنے سامنے بیٹھنا پڑے گا, علی حیدر صاحب آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف وہ ٹی او آر نہیں مانے گا جس ٹی او آر کا مطالبہ اپوزیشن کر رہی ہے, اور سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے میاں نواز شریف کو منوانے کا. سپریم کورٹ نہیں منوا سکتا اور نہ میاں نواز شریف مانے گا. ولید اقبال صاحب پلیز. اچھا وہ یہ انجم صاحب جو, نہیں جی, میں انجم صاحب مجھے نہیں پتا یہ وکیل ہیں یا کیا ہیں جی, میرے خیال سے ان کو بالکل لا علمی ہے ان کی قانون کے بارے میں بھی, اور آئینی, بڑے پرانے صحافی ہیں آئینی, ٹھیک ہے جی, میں بڑے پرانے صحافی کا احترام کرتا ہوں, لیکن قانون کے بارے میں بالکل لا علمی کا اظہار یہ کر رہے ہیں. میں بڑے ادب و احترام سے یہ کہتا ہوں, دیکھیں یہ اس طرح سے ڈسکرائب کر رہے ہیں جیسے عدالت عظمیٰ ہماری ریاست کا ایک ستون ہے اور آئین کی پیداوار کا ستون ہے. عدالت عظمیٰ کوئی مجال ہے کوئی پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور ہو کہ اس کی نافرمانی کرے, کہ عدالت عظمیٰ اپنی آرڈر شیٹ میں لکھے کہ ہم ان پیرامیٹرز کے اوپر یہ ایک انکوائری کر رہے ہیں. ولی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ قانون سازی کر سکتی ہے, اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ولی صاحب آپ یہ سارے آرڈر کنسنٹ سے پاس ہو رہے ہیں, سپریم کورٹ قانون سازی کر سکتی ہے, کنسنٹ سے پاس ہو رہے ہیں, قانون سازی کر سکتی ہے. آپ علامہ اقبال کے ہوتے ہیں آف جج میڈ لا اینڈ جوڈیشل پریسیڈنٹ. سپریم کورٹ اب پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے قانون کو کلعدم قرار دے کے نل اینڈ وائڈ غیر آئینی قرار دے سکتی ہے, ہاں پاس نہیں کر سکتی. ہاں یہ سپریم کورٹ کے اندر لیجسلیشن کر نہیں سکتی, کے کنسنٹ سے ایک معاملہ گیا ہے. میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن کو 2-3 دفعہ سٹرک ڈاؤن سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن کر سکتی ہے, لیکن لیجسلیٹ نہیں کر سکتی. ڈائریکٹلی کہا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی کریں. میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹرک ڈاؤن کر سکتی ہے, میں انجم صاحب میں اس کو دوبارہ بریف کروں. دراصل قانون کو ہم جانتے ہیں, وکالت کو بھی جانتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا بات یہ ہے کہ وہاں پہ سٹرک ڈاؤن اگر ہم کوئی قانون بناتے ہیں وہ قانون کانسٹیٹیوشن سے انفلیکٹ کرتا ہے, سپریم کورٹ میں کوئی اس کو چیلنج کرتا ہے تو سپریم کورٹ اس ویو میں کہہ سکتی ہے کہ یہ قانون غلط ہے. مگر یہاں پہ جب کنسنسس کے ساتھ دونوں کی ریکمنڈیشن کے ساتھ سبمٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی جوریسڈکشن ہے, آپ اس کو فائنل کریں, تو پھر جو ہے تو اس کے پابند ہوتے ہیں. ہاں کوئی قانون اس میں لا نہیں, مگر ایک مورلی جب ہم اس کے اپنے ہاتھ کاٹ کے جب اس کے حوالے کرتے ہیں تو پھر ہم باؤنڈ ہوتے ہیں. اگر میاں نواز شریف کہے میں ڈس ایگری کرتا ہوں, تو اگر میاں نواز شریف کہے کہ میں اس لیجسلیشن سے ڈس ایگری کرتا ہوں, تو کیا سپریم کورٹ لیجسلیشن کروا سکتی ہے زبردستی اس کی مرضی کے خلاف؟ وہ کہہ چکے ہیں میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, وہ آن ریکارڈ ہے. عدالت عظمیٰ میں ان کے وکیل کہہ رہے ہیں, وہ خود تو کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت میں خود کو ہر فورم پہ خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. ٹی آر تو 7 مہینے سے ہی مان رہے, 7 مہینے ہو گیا وہ نہیں مان رہے, اب سپریم کورٹ میں بھی نہیں مانیں گے. ایک منٹ, عدالت نے کیا خوبصورت طریقے سے پورا جھگڑا ہی ختم کر دیا کہ پھر ٹی او آرز ہم دیں گے. نہیں وہ دے نہیں سکتے, وہ دے نہیں سکتے, وہ نہیں دے سکتے. سپریم کورٹ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, سپریم کورٹ لیجسلیٹ نہیں کر سکتا, قانون سازی نہیں کر سکتا. نواز شریف کا راضی کرنا ضروری ہے. کل کی وہ کہہ رہے نہیں دے سکتے.
نہیں آپ انجم صاحب نواز شریف کی مرضی کے بغیر ٹی آر نہیں بن سکتے. کل کا انتظار کریں. میرے خیال میں اب راضی کرنا ضروری ہے. سپریم کورٹ ایسا نہیں کر سکتی ہے. وہ تو ان کے وکیل کیا کہہ رہے تھے, وہ اپنا نیلسن منڈیلا کی نمائندگی کر رہے تھے وہاں کورٹ کے اندر, وہ ان کے وکیل تھے. وہ نہیں, وکیل ہے سپریم کورٹ, پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے کیونکہ میں نہیں مانتا. بیرسٹر ظفر اللہ کیس میں, وطن پارٹی کیس میں پورا کوڈ آف کنڈکٹ الیکشنز کا دیا ہے سپریم کورٹ نے. میں سمجھتا ہوں امیر صاحب سپریم کورٹ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائی کرے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ڈیفائی کرے. نہیں مانتا بھائی. دیکھیں نا, ایک جوڈیشن میں جب کوئی اتنا ہائی پروفائل کیس چلتا ہے نا, ہم نے پھر بھی اپنے ویوز دے دیے. اس کو زیادہ ہمیں اس چیزوں کو اتنا ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ویسے جو میں نے کہا ہے ویسے ہی ہے, مگر اس کو زیادہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کے پی کے گورنمنٹ کو, کہ کے پی کے گورنمنٹ آج پھر وہ غلط کام کری ہے. جس طریقے سے پختون عوام, پختونوں کی جو بات کی گئی, پختون پورے جو ہے وہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے, کہ جس کے حوالے سے انہیں ریزمبلنس دکھائی ہے کشمیر کی, کہ کشمیر میں اتنا ظلم نہیں ہے, یہاں پہ اتنا ہے. اور ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ساری پولیٹیکل پارٹیز نیشنل اسمبلی میں ان سے ناراض ہیں, ایسے ہی پروونشل اسمبلی میں ناراض ہیں. ہم نے پہلے بھی جو ہے پی ٹی آئی کو یہ چانس دیا کہ پی ٹی آئی اپنی گورننس دکھائے, مگر مجھے اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کے پی کے اندر مجھے تو نہیں, گورنر رول نہیں, مجھے اسی مہینے کے اندر کے پی کے اندر, مجھے اسی مہینے کے اندر کے پی کے اندر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے. یہ تو آپ شیخ رشید صاحب والی باتیں کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھنا. سر احمد زادہ چٹان صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے سازش تیار کر لی ہے, کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا, ڈاکٹر صاحب آپ نے کے پی کی گورنمنٹ کا تختہ الٹنے کی سازش تیار کر لی ہے کیا؟ یار یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اتنی سینئر جرنلسٹ جو ہے. سر میں اس پہ آتا ہوں انجم صاحب. احمد زادہ چٹان صاحب نے میں جوائن کیا, میں ان کو بھی لوپ میں لے لوں. سر پی ٹی آئی پٹھان ہے, ہمیں مت چھیڑا جائے, یہ باتیں جو پرویز خٹک صاحب نے کی تھی, اور پھر تنقید یہ کی جا رہی ہے, پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے کہ انہوں نے صوبائیت کو ہوا دی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ صوبائیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں. اب پہنچ بھی چکے ہیں, تقریباً پریڈ گراؤنڈ تک پہنچ بھی جائیں گے پرویز خٹک صاحب. اس پر کیا کہیں گے؟ 2-4 دن میں جو اتنے معاملات ہائپ کریٹ ہوئی تھی, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سمجھتے تھے کہ ماضی سے پاکستان کے سیاستدانوں نے بہت کچھ سیکھا ہے, لیکن پتہ چل گیا کہ کچھ نہیں سیکھا ہے ہم نے. یہ دونوں پارٹیوں نے سیاست میں بہت گن مچایا ہے. مسلم لیگ نون نے جو بھی کیا, یہ جمہوریت میں نہیں ہوتے ہیں. کوئی ڈکٹیٹر تو اس طرح کر سکتے ہے کہ بین صوبائی رابطے کاٹ دے, کوئی ڈکٹیٹر تو یہ کر سکتا ہے کہ وہ خواتین کو گھسیٹ دے, وہ لوگوں پہ ڈنڈے برسائے, لیکن کسی جمہوری حکومت سے جو لوگوں کے ووٹ کے ذریعے منتخب ہو جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں, ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے. اور جہاں تک پرویز خٹک کی باتوں کا تعلق ہے, اس کا میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. میں ٹرائبل ہوں. 2004 سے ہم پہ آپریشنیں ہو رہی ہے, ہم اپنے ملک میں آئی ڈی پیز ہو گئے. ہمارے ساتھ کون سا ایسا ظلم ہے جو ہمارے اوپر نہیں کیا گیا؟ جہازوں سے بمباری ہو گئی, ہم کو آئی ڈی پیز کرایا, لیکن ایک قبائل نے کبھی, ایک پٹھان نے ابھی تک یہ نہیں کہا ہے کہ ہماری منہ سے کوئی اور بات نکل جائے گی. میرا تعلق پیپلز پارٹی سے, پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایسا, میں تو آپ مجھے 1 منٹ کا موقع دے دیں. ہمارے پارٹی کے ساتھ کون سے ایسا ظلم ہے جو اس ملک میں نہیں ہوا؟ ہمیں عدالتوں کے ذریعے پھانسیوں پہ چڑھائے, ہم کو شہید کیا, ہمارے سیکریٹریوں کو پکڑا گیا. فیس بک کے بیان پہ کہ فلانا منسٹر کے لانچوں میں اتنے ڈالرز پکڑے گئے کنٹینروں میں, لیکن ابھی تک ہم نے یہ بات نہیں کی ہے کہ ہماری منہ سے اور بات کیا ہے, منہ سے اور بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. آپ کیا پیغام دیں؟ اپوزیشن دیکھیں, پیپلز پارٹی مین اپوزیشن, پارلیمنٹ عددی لحاظ سے پارلیمنٹ کے اندر وہ آپ ہی ہیں. حکم ملا ہے جناب کے, یا ایک حکم تو نہیں کہہ سکتے اس کو, یہ تجویز ہے, یہ پروپوزل ہے بیسکلی. اگر میں غلط نہیں تو ولید اقبال صاحب میری تصحیح فرما دیں, پروپوزل ہے حکومت کی طرف سے. اچھا, اگر تو یہ آپس میں, جیسے پہلے انہوں نے آپ سے مشورہ نہیں کیا, سولو فلائٹ انہوں نے لے لی جب دھرنا دینا تھا, جب احتجاج کرنا تھا, ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا آپ سے, کوئی مشورہ نہیں کیا پیپلز پارٹی سے؟ کیونکہ یہ اگر ٹی او آرز بنانے ہیں اور کل تک دینے ہیں سپریم کورٹ کو, ٹی او آرز بنانے نہیں ہے, ٹی او آرز ہم نے بنائے, بنے ہوئے پڑے ہیں. جہاں تک مشاورت کا تعلق ہے تو ایک ایسے پارٹی جس کے ساتھ کے پی کے میں جماعت اسلامی اتحاد میں وہ ان سے نالا ہے,
शेरपो इनके साथ इतिहाद में वो इनसे ना लाए। सर, एक टफ टाइम में मैं यार आप मुझसे सवाल पूछते मेरा जवाब सुनते या आप जो कहना चाहते वो मेरे मुंह में डालना चाहते? सवाल कुछ और पूछना, आप जवाब नहीं, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने मुझसे ये कहा कि आपसे मुशावरत हुआ है कि नहीं हुआ है। वो बंदा जिसके लिए एक टफ टाइम में बगैर किसी शर्त के मुस्लिम लीग काप वालों ने इसके साथ शामिल होने का ऐलान कर दिया। कादरी साहब के जो गिले शिकवे थे वो एक साइड रख दी, जो उन्होंने मुलाकात के टाइम दिया और ये लोग नहीं गए, वो गिले शिकवे एक साइड रख के उनके साथ ऐलान किया। शेख रशीद ने जो कुछ किया ला घटिया सियासतदान सही, लेकिन ये परखवाजी क्या कि खिलाड़ी क्या होता है और एक सियासी वर्कर क्या होता है। वो बाहर निकले। जब उसको इतना जल्दी हो कि इनसे मुशावरत किए बगैर आके और वो जश्न का ऐलान करे, वो हमसे क्या मुशावरत करेगा, वो दूसरों से क्या मुशावरत करेगा? ये मुशावरत वाली पार्टी नहीं है, इसमें सियासी लोग नहीं है, ये गैर सियासी पार्टी है। मैं अब आप मुझे क्योंकि 2 बजे जाना है, मैं आपको 2-4 अहम बातें अर्ज करके लेकिन इसका जवाब इसी मौजू के क्या आपने किसी से मुशावरत नहीं की? सबसे पहले मैं आपको ये मजमूई तौर पे एक बात सारी कर रहा हूँ। ये कल तक और अभी जो बात आप कर रहे हैं, जो कार्रवाई हुई है, जो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में भी हुई हैं, हमने जिस तरह मैंने अर्ज किया था 2 मुतालबात थे, या इस्तीफ़ा दो या तलाशी दो। तलाशी दो का मतलब क्या था मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ और 2 जुमलों में कर देता हूँ। 2 या 3 रोज़ पहले शाह महमूद साहब ने बाकायदा ये ऐलान भी अखबारों में आया है सारी जगह पे, उसका मतलब ये था कि जो सेनेट के अंदर अपोजिशन का बनाया हुआ बिल, मंजूर हुआ हुआ बिल, एहतसाब बिल, वो जूं का तूं नेशनल असेंबली से भी पास हो जाए और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। ये अगर हो जाता वो उसकी तसल्ली ये नहीं कि अंडरटेकिंग वो नहीं हुआ। नहीं बना, एक 2 दिन की तकारीर जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब की तकारीर उसको सुनाओ जब वो क्या कह रहे हैं, मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं हम तलाश देना चाहते थे। हेड साहब की बात नहीं करें, आपके पास हेड साहब का कमीशन, हेड साहब कमीशन का चेयरमैन आपके पास रिजाइन करके गया है। हेड साहब की बात नहीं करें, आप बात कर रहे हैं। यहाँ क्या बात हो रही है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि वो कानून अगर हुकूमत की नेक नियति होती वो कानून पास हो जाता। 1997 में 13वीं तरमीम 15 मिनट में पास। अभी जो भी होगा दरखास्त हमारी तरफ से भी दायर हो गई है, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दिया है। बना हुआ है। मुझे क्विक ब्रेक लेनी है, यहाँ पे न्यूज हेडलाइंस के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे, तब तक आपको देखेंगे कि इस पर जलसागाह में क्या हो रहा है, ओवरऑल कंडीशन क्या है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर अब होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिन्होंने इतने बड़े एहतजाज और फिर लॉकडाउन की कॉल दी, अब उनका मुस्तकबिल क्या है? कुछ लोग उसको यू टर्न कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसको अपनी जीत कह रही है और आज जीत का जश्न भी मना रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इसके हक में भी है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया, लेकिन साथ साथ वो इसको इमरान खान साहब की नाकामी भी गर्दान रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अहमद चट्टान साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। जरताज गुल साहिबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं और जाना चकजई साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, और हमें अंजुम रशीद साहब सीनियर तजियाकार लाहौर से ज्वाइन किए हुए हैं। मैं जान साहब आपसे आता हूँ, गवर्नमेंट को आप चूँकि रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया, और अगर ऐसा उन्होंने किया है, उन्होंने एहतजाज की कॉल या लॉकडाउन की कॉल वापस इसलिए ली है कि उनके 2 मुतालबों में से एक मुतालबा पूरा हो गया, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी आपके कुछ हॉक्स हैं जो यू टर्न, खान भाग गया, खान डर गया, आपको लगता है इस तरह करके तो फिर आप दोबारा हवा देंगे एक सियासी चपकलिश को? देखिए, एक तो है सिस्टम की कामयाबी, जमहूरियत की कामयाबी कि मजबूत हो गया इस पूरे एपिसोड के बाद कामयाबी, और दूसरी बात ये कि हमें जो जिस तरह थाने दिए गए पिछले धरने में कि रियासत चिकन आउट हो गई, सॉफ्ट हो गई और मजाक बन गया, बनाना रियासत बन गई, ये हमें थाने इस दफा नहीं मिले। और सिस्टम की कामयाबी और डेमोक्रेसी की कामयाबी इसलिए भी है कि खान डिक्टेटर बन गए, खान साहब ने सबक सीख लिया कि आपने सिस्टम को पिक एंड चूज नहीं करना, आपने रिफॉर्म करना है, इसी सिस्टम को आगे ले जाना। यही इदारे जिसको आप कल पीएमएल नून के पॉकेट में समझते थे, उसी से आप आज इंसाफ मांग रहे हैं। तो अब इस पे बहस हो सकती है कि यू टर्न है या नहीं, हम सियासी मुखालिफ हैं, लाजमी बात है, उन पर भी तनकीद करेंगे, वो हम पे भी तनकीद करेंगे, लेकिन सिस्टम की मजबूती हम सब के यू टर्न तो नहीं है ना ये। देखिए, यही तो 22 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम देने को तैयार हैं, यही जुडिशल कमीशन। यू टर्न तो नहीं है ना सर। तो अगर आपने यही करना था तो आपने इतना अपने पॉलिटिकल कैपिटल क्यों ज़ाया किया अपने कारकुनों का? आप इधर क्यों बनीगाला में लोगों को खोजते रहे, अपने लीडरों को? अगर आपने यही करना था, ये अचीव करना था, ये तो हम 22 अप्रैल को देने के लिए तैयार थे।